بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں چند اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ اسی حوالے سے ہی آپ سمجھیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی۔ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کریں، کیا نام دیں اس کو؟ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا، میں کیا کرتا؟ عمل کو نہیں دیکھنا، اپنے کو اس کی درستگی کی طرف نہیں جانا، یہ نہیں دیکھنا کہ کیا غلط ہوا ہے، نہیں، تقدیر میں ایسا۔ آگے اگلا شعر ہے، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اگلا شعر اس کا، نباتات جمادات یہ پابند ہیں، جیسا ان کو کہا گیا جیسا وہ کر رہے ہیں، حکم ان کے اندر جاری ہے۔ خارجی دنیا میں سب کچھ ہی ایسے ہے، حکم ان کے اندر ہے اور وہ حکم جاری ہے اور وہ تابع ہیں، اس کو کرنا ہے، مجبور ہو کے کریں یا جیسے بھی کریں وہ کر رہے ہیں، انسان کے علاوہ۔ انسان نہیں، انسان کے بارے میں حکم بتایا، عقل اور ارادہ اختیار دے کر اس کو آزاد کر دیا گیا، بس اب اس نے اپنی مرضی سے کرنا ہے۔ یہ مرضی ایسی کھلی شتر بے مہار آزادی نہیں، احکام الہی کے تحت چلنا اس کی ہے پابندی، یہ پابندی ہے اس پر۔ احکام الہی اس نے دے دیے، بندوبست کر دیا انبیاء کرام کے ذریعے، کتاب نازل فرما کے اب ہمارے پاس کتاب قرآن ہے، اب اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، یہ بات ہے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے، فقط قرآن کا پابند ہے، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ کتنی بڑی بات کہہ رہی ہے علامہ اقبال نے۔ تیرا دین و تو نے تو کہہ دیا ہے یہ دنیا علائش ہے، چھوڑ دیں، الگ ہو جائیں، کونے کھدروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، مسجدوں میں بیٹھ کر تسبیحات کرتے رہیں، اتنی دیر بیٹھے رہیں، یہ ثواب ہے، اور بس یہ کام، یہ تو یہ دین ہے، یہ تو رہبانیت ہوئی، یہ تو تیرے دین سے رہبانیت کی بو آ رہی ہے، یہ بات کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ علامہ اقبال بیان فرما رہا ہے کہ یہ تیرے دین جیسے تو دین بنایا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، جو امتیں مرتی ہیں ان کے جو بڑھاپے کا وقت ہے، یہ ہے ان کی نشانی، یہ ہے۔ تو ہم زندہ امت ہیں، ذرا غور تو کریں، کتنے کا ممالک ہیں ہمارے، 57 58 کتنے ممالک ہیں، کیا مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے؟ اربوں میں ہیں، کیا حالت ہو گئی ہے؟ تو یہ ہے میرے بھائیوں، اس بات کو غور کرنے کی بات ہے۔ یہ جو جسے ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ غلط کر دیا ہے ہم نے، یہ دنیا، اس کو تو تسخیر کرنا تھا ہم نے، یہ تو مومن کی شان تھی کہ اس پر قابو پانا ہے، اس کی صلاحیتوں کو سمجھنا ہے۔ اور بات کروں گا علم غیب کی بھی، جو تحقیق کر رہی ہے سائنس، یہ پہلے علم غیب ہی تھا، اب وہ علم غیب حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، غیب کی باتیں کرتے ہیں، وہ غیب تھا پہلے، وہ قانون، وہ چیز پہلے غیب میں تھی، تحقیق کر لی، غیب اللہ کا نا، غیب تو اللہ کا علم ہے، وہ اللہ کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میں کروں گا کسی اور موقع پر بات، علم غیب حاصل کرتے جا رہے ہیں، اللہ کا قانون، اللہ کا علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا، کیا بنا لیا؟ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ اب ایسا شکوہ تقدیر یزداں، تقدیر کا لکھا ہوئے ایسے تھا، کیا کریں؟ اللہ کے سامنے کون بولے، کس کی مجال بولے؟ معاذ اللہ، اللہ کوئی ظالم ہے؟ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں، وہ تو نہیں کسی کو تکلیف، ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دیتا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، قرآن جب کہہ رہا ہے تو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دیتا، مصیبت بندہ خود ڈلتا ہے۔ اب ایسا شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ اقبال پوچھ رہا ہے، تو خود تقدیر یزداں، تو نے خود اپنی تقدیر خود بنانی ہے۔ سفید کاغذ لکھا ہوا جب پیدا ہوا تو تمہیں دے دیا گیا ہے، وہ اس پر تقدیر تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے۔ وہی کاغذ تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا روز محشر،
تو خود پڑھے گا اس کو، دیکھے گا اپنے پڑھنے کے لیے تو ہی کافی ہے، وہ ہے تیری تقدیر جو تو نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ندان جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی، بنا دیا جی، پنجرے میں بند کر دیا، تقدیر ہی ایسی ہے، لکھا ہوا ہی ایسے ہے، اس کا کیا کرنا؟ پھر اس کو توڑوانے کے لیے، نکلنے کے لیے جاتے ہیں ہم۔ تو بس مقصد میرا علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے چاند پیش کرنے تھے، ان پر ضرور غور کیجئے، بہت اہم اشعار ہیں، آپ کی مہربانی۔